کی ریسٹرینٹ کو اور کمٹمنٹ کو کہ 2 دن امن کی خواہش کا اظہار کیا. کہا میں DGISPR کے کوٹ ان کوٹ ان ہز ورڈز کہ آپ یہ مت کریں جو کر رہے ہیں, آپ روکیں اس ایسکلیشن کو, روکیں اس جنگی جنون کو, روکیں. اگر آپ اس کو نہیں روکیں گے تو نتیجے میں جو جواب ہم دیں گے وہ اتنا کاری ہوگا, وہ ضرب اتنی سخت ہوگی کہ سوئے راکھ اور دھوئیں کے پیچھے کچھ نہیں بچے گا. اور میں نے آج تک ٹول کلیم سنے ہیں, میں نے دعوے سنے ہیں, پولیٹیشنز کے سنے ہیں, ملٹری لیڈرشپس کے سنے ہیں. میں نے تاریخ میں یہ مواقع ان کی ان کی میں نے تاریخ جانچنے کی کوشش کی ہے جناب اسپیکر. جنگوں میں جو پہلا قتل ہوتا ہے وہ حق اور سچ کا قتل ہوتا ہے, لیکن this is unprecedented. What our military claimed, جو DGISPR نے کہا 4 گھنٹے کے اندر ثابت بھی کر دیا. آج انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, رپورٹ کر کے بتا رہا ہے that who approached for the ceasefire. وہ ضرب اتنی کاری تھی, وہ جو DGISPR نے کہا تھا وہ ضرب اتنی کاری تھی کہ سیز فائر مانگنا پڑا. We are for the peace. ہم کہہ رہے ہیں کہ امن سے آگے کی بات کوئی نہیں. میں تو اس خیال کا حامی آدمی ہوں کہ ریجنل ڈائیلاگز ہونے چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ملک ترقی نہیں کر سکتا. میں اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ خطے ترقی کرتے ہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ تجارتیں ہوں, میں تو چاہتا ہوں کہ راہداریاں کھلیں, میں تو چاہتا ہوں کہ ممالک آپس میں بات چیت کریں, ڈائیلاگ کے ذریعے حل کریں. سینر ایلیمنٹ شوڈ پریویل. وہ جو مخبوط الحواس جنگی جنون کا شکار کوئی بھی شخص خطے کے امن کو دھکیل سکتا ہے. یورپ جیسی کمیونٹی جو کتنے سالوں کا سفر کر کے اپنے باربیرک ٹرینڈز میں سے نکلی تھی, اس کو ہٹلر پھر وہاں پہ پھینک سکتا ہے. تو مودی یہ صلاحیت رکھتا ہے, انڈاؤٹڈلی رکھتا ہے. مودی کا یہ جرم جو اس خطے کے امن کو وہ اپنی ہیجمنی کے ذریعے ختم کرنا چاہتا ہے, کوئی چھوٹا جرم نہیں. اور پھر جناب اسپیکر, میں اس تفصیل میں بھی آپ کو ضرور آج لے کر جاؤں گا کہ یہ جو وقت تھا کہ جب پاکستان نے ہندوستان پہ حملہ کرنا تھا, اس وقت کیا کیا پریشرز تھے, کون سے ممالک سفارتی اپنی ذمہ داری ادا کر رہے تھے کہ یہ خطہ جنگ سے پیچھے جائے. جنگ تو شروع ہو گئی تھی, ایسکیلیشن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہی تھی. دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ دونوں نیوکلیئر ممالک ہیں اور یہ تھریش ہولڈز کراس ہو رہی ہیں. مجھے یہ بتایا گیا ہے اور بڑے ذمہ دار ذرائع سے بتایا گیا ہے, پھر کچھ کوڈل فارمل ڈاکومنٹس کو دیکھنے کے بعد میں اس ایوان میں کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کبھی یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر سنتاس معاہدے کو معطل کیا گیا تو یہ نیوکلیئر تھریش ہولڈ ہوگا. It can accelerate towards nuclear conflict. کشمیر کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو LOC کی وائلیشنز ہوتی ہیں تو 370 تو یہ 2 کام تو ہندوستان کر چکا. ان کے اپنے ڈاکومنٹس میں, ان کے لیگل ڈاکومنٹس میں, انٹرنیشنل کورٹس آف جسٹسز کے اندر اگر ہمارے کوئی 1-2 مدے گئے ہیں تو ان میں اس تھریش ہولڈ کا ذکر ہے. اٹ از ڈاکومنٹڈ جناب اسپیکر. تو وہ دونوں کام, ایک ایسا شخص بیٹھا ہے وہاں پر جس کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں. اس نے نہ تو اس تصواب رائے کے حق کو تسلیم کیا, اس نے نہ کشمیری عوام کے حق کو تسلیم کیا, اس نے نہ اس بات کو مانا کہ جو لوگوں کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے, نہ یونائٹڈ نیشنز کے قوانین کو تسلیم کیا. اس نے یونیلیٹرلی ایک چیز اس کو ہضم ہونے جا رہی تھی, وہ جو 370 آرٹیکل تھا, اس آرٹیکل کے نتیجے میں اس نے اس کا کریکٹر کشمیر کا چینج کر کے اس کو انٹیگرل پارٹ آف انڈیا بنانے کی اپنی بات کو کرنے کے بعد اس کو لگ رہا تھا کہ شاید میں یہ سنتاس بھی ایسے کر لوں گا, پاکستان کی سوورینٹی کو بھی ایسے بریچ کر لوں گا, میں وہاں پر میزائل اٹیکس کر دوں گا فار فالس اینڈ فریولس اینڈ کنکوکٹڈ ایلیگیشنز, میں وہاں پر میزائل ماروں گا اور مجھے آگے سے جواب نہیں آئے گا. جناب اسپیکر, پھر جو جواب آیا تفصیل کیسے ہے. تصور کیا جاتا تھا کہ دنیا کا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ
मिसाइल सिस्टम, एयर बेस सिस्टम, रशियन एयर बेस सिस्टम्स, कई और ममालिक के नाम, कई बड़े बड़े मुल्कों के वो जहाज जिनको नाकाबिल तस्खीर तस्वर किया जाता था। फिर जवाब ऐसा आया कि एयर बेसिस भी तबाह हुई। फिर जवाब ऐसा आया कि वो तमाम बड़े बड़े इख्तियारे जिन पे घमंड और नाज था वो भी तबाह हुए। और किसने किए? पाकिस्तानी शहीनों ने। कितने वक्त में किए जनाब? कितने वक्त में किए? विद इन 4 hours। कितना रेडियस काट के आए जिनको अनइंटरप्टेड फ्लाग वो वापस अपने बेसिस पर पहुंचे? 400 मील की रेडियस। इज इट एन ऑर्डिनरी थिंग टू बी सेड? नहीं सर। मैं ये मानता हूं कि सब के पीछे एक तदबीर कार फरमा है, इसमें एक हिकमत कार फरमा है। इंसान कुछ भी सोचे, they say that the man proposes and God disposes। मैं ये समझता हूं कि ये अल्लाह करीम का फैसला है कि ये मुल्क पाकिस्तान, पाकिस्तान का कयाम, पाकिस्तान का वजूद, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह से ताबिक है।